حضرت حسن بصری کے زمانے میں ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ شوہر کافی پیسے والا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد سارا پیسہ بیٹے کو مل گیا۔ عموماً جس طرح ہوتا ہے کہ اگر نوجوانوں کے پاس ایک دم سے پیسہ آ جائے تو وہ اس پیسے کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے بھی یہی کیا، اپنے باپ کے ورثے میں ملے ہوئے پیسے کا استعمال شراب اور شباب کے اندر شروع کر دیا۔ ماں اس کی ایک بہت ہی دیندار عورت تھی۔ وہ حضرت حسن بصری کی محفلوں میں جا کر بیٹھا کرتی تھی۔ بیٹے کو بڑا منع کرتی کہ اپنے پیسے کا غلط استعمال نہ کریں، اور اکثر اس کو وصیت کرتی کہ حضرت حسن بصری کی محفلوں میں جا کر بیٹھا کریں، اور حضرت حسن بصری سے بھی دعا کی درخواست کرتی کہ حضرت حسن بصری میرے بیٹے کے لیے دعا کیا کریں تاکہ میرے بیٹے کو اللہ پاک ہدایت دے دے۔ چونکہ بیٹے کی جوانی تھی، پیسہ تھا، تو اس کے اوپر ماں کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا اور پیسہ اڑاتا رہا بیٹا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انسان ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، تو پھر وہ کسی موذی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی اسی آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ کسی موذی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ طبیبوں نے بھی انکار کر دیا کہ اب یہ مرض الوفات میں ہے۔ جب بیٹے کو بھی اس بات کا یقین آ گیا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، اب مجھے ساری زندگی نصیحت کرتی رہی کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ کو راضی کرنے کے اسباب اختیار کرو، لیکن میں نے کبھی آپ کی بات نہیں مانی۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیں اور حضرت حسن بصری سے کہیں کہ مجھے توبہ کروائے، کیونکہ مجھے توبہ کرنی نہیں آتی۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی ہے۔ ماں بڑی خوش ہوئی کیونکہ اس کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی، وہ تو یہی چاہتی تھی۔ ماں بھاگی بھاگی حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں وہی عورت ہوں جو ہمیشہ آپ کی مجلس میں آ کر آپ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کرتی۔ آج میرا بیٹا مرض الوفات میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ آ کر اسے توبہ کروائیں۔ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھجوایا ہے۔ اس وقت حسن بصری نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ جمع ہیں اور اس وقت یہ والا وقت جو ہے میرا تدریس کا ہے، تو لہٰذا میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ماں بڑی نا امید ہو کر واپس گئی۔ بیٹا بھی حضرت حسن بصری کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے ماں کو اکیلے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ حسن بصری نہیں آیا؟ ماں نے کہا نہیں، وہ نہیں آیا۔ ساری زندگی جب میں تجھے اس کے پاس لے جانے کا کہتی رہی تو تم نہیں گئے، اب جب تم نے بلایا تو وہ نہیں آیا۔ بیٹا بڑا مایوس ہوا اور اس نے ماں سے کہا کہ ماں، تو گواہ رہنا، میں نے اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کی ہے، اور پھر اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، آپ جب کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں تو آپ کو حسن بصری کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بغیر حسن بصری کے سفارش کے بھی جس کی توبہ قبول کرنا چاہے قبول کر لیں۔ پھر اس نے ماں سے 2 وصیتیں کی کہ ماں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گلے میں ایک پھندر ڈال کر مجھے تمام گلیوں میں گھسیٹا جائے تاکہ میری عمر کے نوجوان اس سے عبرت حاصل کریں کہ وہ میری طرح گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ دوسرا، میرے مرنے کے بعد مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے اپنے ہی گھر کے کسی کونے میں دفن کر دینا، کیونکہ میں نے اپنی پوری جوانی جن گناہوں میں گزاری ہے تو یقیناً مرنے کے بعد مجھے عذاب ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی میں مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بنوں، تو لہٰذا مجھے گھر کے ہی کسی کونے میں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد ماں روتی رہتی ہے، لیکن کب تک رونا تھا۔ پھر ماں اٹھ کر جاتی ہے پڑوسیوں کے پاس اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو تدفین دے دیں گے؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم ضرور اس کے کفن اور تدفین کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ پڑوسی اس کو لے جاتے ہیں نہلانے کے لیے۔ اتنے میں ماں کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں ایک دفعہ پھر حسن بصری کے پاس جا کر ان سے کہوں کہ وہ آ کر میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔
ہو سکتا ہے کہ حسن بصری کی نماز جنازہ پڑھانے سے میرے بیٹے کے لیے اللہ پاک آگے کی منزلیں آسان کر دے۔ چنانچہ ماں پھر جاتی ہے حسن بصری کے پاس اور ان سے کہتی ہے کہ میں وہی عورت ہوں جو آپ کی محفلوں میں آ کر آپ سے درخواست کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ اب میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا آپ آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھا لیں گے؟ حسن بصری ایک دم جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے انسان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہ پڑھی ہوں۔ ماں پھر نا امید ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ شاید جو میں نے پڑوسیوں کو کہا تھا تو انہوں نے بیٹے کی تدفین کا انتظام کر لیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کون؟ تو دروازے سے حسن بصری جواب دیتے ہیں کہ میں ہوں حسن بصری۔ ماں دوڑی بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ حسن بصری آپ میرے بلاوے پر آ گئے؟ تو حسن بصری کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے بلاوے پر نہیں آیا۔ حسن بصری پھر بتاتے ہیں کہ وہ میرے آرام کا وقت تھا۔ آپ کے جانے کے بعد جب میں قیلولی کی نیت سے لیٹا تو مجھے ایک آواز سنائی دی۔ مجھے لگا جیسے اللہ مجھ سے مخاطب ہو اور مجھے کہہ رہا ہو، اے حسن بصری، تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم میرے ایک دوست کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے؟ تو مجھے ایسے لگا جیسے اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہو اور میں بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ پلیز اگر میری وجہ سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر لیں۔ اور پھر حسن بصری ان کی نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کی تدفین کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔